کی حکمرانی لوگوں کے قلبوں پر ہے، یہ ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ امام بخاری کے بھی استاد تھے یہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک الحمدللہ حنفی تھے، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ آپ کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس عشق مجازی کے وبال سے باہر نکلیں کہ یہ جادو کی طرف اور برے عملیات کی طرف، غلط سوچ کی طرف، غلط اقدامات کی طرف، پھر معاذ اللہ ثم معاذ خودکشی کی طرف لے کے جاتا ہے یہ فعل، پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ اب اس کی لڑکی کی شادی کروا دی کہیں اور یہ اس نے فلم دیکھی ہوتی ہے کہ میں جا کر ڈبکی ماروں گا تو کوئی بچانے کے لیے آ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ ہمدردی پیدا ہو جائے گی، وہ جا کر ڈبکیاں مار دیتا ہے، نہ کوئی بچانے والا آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، مر جاتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ جو مطلب جو اس کو دکھایا گیا نا، یہ فلموں کی نحوست ہے۔ یہ نحوست ہے بھائی عشق مجازی کیسے پیدا ہوا؟ پہلے یہ تھا، مدنی چینل کے ناظرین بتائیں، پہلے یہ تھا جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، لباس دیکھ لیجئے، انداز دیکھ لیجئے، گھر کا کلچر دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے، جو پورا معاشرہ جو کلچر بنا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ کیا یہ پہلے تھا؟ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے چلے جائیں یا 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو اتنا ایڈوانس نہیں تھا، یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ جو میڈیا عام ہوتا گیا، ذرائع ابلاغ عام ہوتے گئے اور میڈیا پر یہ کلچر دکھایا جانے لگا، جو کہ ایک اسٹوڈیو کا کمال تھا، ایک اسٹوڈیو کے اندر ایک آرٹیفیشل کلچر ڈیولپ کر کے ہم کو دکھا دیا گیا اور ہم اسی آرٹیفیشل کلچر کو، اس اسٹوڈیو کلچر کو ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگ گئے۔ یہ آپ کو ریئلٹی بیان کر رہا ہوں۔ میں اس وقت ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کر، چینل پہ بیٹھ کر، کیمروں کے سامنے بیٹھ کر میں آپ کو اسی اسٹوڈیو اور اسی آرٹیفیشل اور اسی کیمرے کے کلچر کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہوں۔ کیمرہ کیا سے کیا دکھاتا ہے، کیمرہ کیسے کیا بناتا ہے، یہ ایک اسٹوڈیو ہے، یہ چاروں طرف ہمارے پردے لگے ہوئے، پینا فلیش کے پردے لگے ہوئے ہیں اور یہ مطلب یہ سب بنا ہوا ہے، یہ لائٹیں وغیرہ سب لگی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ بہت یہ ہے، روشنی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے۔ لیکن یہی چیز میڈیا پر، فلموں کے نام پر، ڈراموں کے نام پر، اسٹوڈیو کے اندر ایک ویل ڈیکوریٹ کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، ایسا لباس دکھا کر، پھر وہ ایسا انداز دکھا کر، مجھے لوگ بتانے والے کہتے ہیں، یعنی چونکہ ہمارے مدنی چینل پہ یہ ساری باتیں عموماً بیان کی جاتی ہیں، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اب یہ بیان کرو، اب یہ بیان کرو، اب یہ بیان کرو۔ اس طرح مطلب کہ ماں باپ جس طرح اپنی اولاد کو آزادی دے رہے ہیں، جس طرح اولاد ماں باپ کے آگے آزاد ہوتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ کو جرت اور ہمت نہیں ہے کہ اولاد کو کہہ سکے، اولاد کو پڑی نہیں ہے کہ ماں باپ سے اجازت لے سکے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا ایڈوانس کلچر ہو چکا اور یہ سب مغربی کلچر کے پیچھے چلنے سے ہوا ہے۔ جو مغرب دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، جو ایسے دنیا میں سن رہے ہیں جو مطلب کہ میری اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، وہ خود ان کے حال اور احوال کو دیکھیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ اسلام میں سکون ہے، اسلام کی تعلیمات میں، شریعت کی تعلیمات میں سکون ہے، پردہ، حیا، ادب، احترام، یہ جادو وغیرہ جو ہیں، اگرچہ یہ کسی حد تک اگر کہیں کسی جگہ پر اگر یہ پنپ بھی رہا ہو تو پھیلتا نہیں ہے، بہت ہی ریئر کیس اگر کہیں ہو جاتا ہے، شیطان کس سے کب کھیل جائے، لیکن اتنا پھیل جانا یہ سب کے سب فتنے فساد کی علامتیں ہیں۔ آپ اور ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ تو کیا میں امید کروں یہ عشق مجازی کو مطلب آپ اس کو چھوڑیں اور ایک ستھری اور اچھی زندگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے۔ عشق مجازی سے اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیسے وہ آپ نے کتاب کا حوالہ ارشاد فرمایا، پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اس میں تو امیر علیہ سنت نے اس میں غالباً وظائف بھی مل جائیں گے، امید ہے۔ ہاں وظیفہ لکھا ہوا ہے عشق مجازی سے بچنے کا، اور بہت پیارے مدنی بہت پیارا پیارے مواد ہے اور سوال جواب ہے عشق مجازی سے متعلق، تو وہ ضرور حاصل کتاب تو خیر آپ کے وہ ہونی چاہیے پردے کے بارے میں سوال جواب نامی۔ اور ایک سبب بغض اور عناد، کہ ایک سے بغض ہو گیا، کینہ اور بغض، کہ اب میں اس کو برباد کر کے دم لوں گا، خواہ خواہ کے دشمنیاں، اور کر کچھ سکتے نہیں ہیں اور بگاڑنا چاہتے اس کا، سہارا لیں گے عملیات کا، سہارا لیں گے جادو کا، اور یہ گندے الٹے سیدھے کالے عملیات کر کے ایک شیطانی طاقت آپ کے شامل ہو جاتی ہے اور اس کو برباد کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انداز زندگی درست نہیں ہے، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اب یہ تھی باتیں وہ جس کی وجہ سے آدمی جادو یا برے عملیات کرواتا ہے۔
اب وہی بات آ گئی جو میں پیچھے چھوڑ کر گیا تھا کہ اب جب پتہ ہے کہ حسد جادو اور برے عملیات کا سبب بنتا ہے تو ہم ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارے بارے میں حاسدین کی تعداد بڑھے. جس طرح حسن ظن رکھنے کی اسلام نے ہماری تربیت کی ہے، اسی انداز سے لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کا بھی اسلام درس دیتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں دونوں چیزیں. اس کو یوں سمجھیے آپ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جلوہ کرتے. ایک شخص وہاں سے گزرے، دیکھا اور دیکھ کر چلے گئے. میں مضمون جو مجھے یاد ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. دیکھا، دیکھ کر چلے گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، یہ میری بیوی، میری زوجہ حفصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کی آقا آپ کے بارے میں کون خیال کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں گردش کر رہا ہے. یہ بات بیان کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں بدگمان بھی نہ ہو، کوئی ہمارے بارے میں برا سوچے بھی نہ. اس کا اہتمام اور اس کا انتظام بھی کرنا، یہ بھی ایک اسلام کا درس ہے، اسلام کی تعلیم. ہم کھائی نہ کئی لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا نہ کریں کہ کوئی ہمارے بارے میں، ہم ایسے افعال اور ایسے اعمال نہ کریں جس سے کوئی ہمارے بارے میں خواہ نہ خواہ بدگمان ہوتا ہو. اور بدگمان جب ہوتا ہے تو بدگمانی پھر اس کو تجسس کی طرف لے کے جاتی ہے، بدگمانی اسے پھر حسد کی طرف لے کے جاتی ہے، بدگمانی سے بغض اور کینہ کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی کوئی ایک چیز کئی چیزوں کو پیدا کر، حسد کسی اور برائیوں کو پیدا کرتی ہے، بدگمانی اور برائیوں کو پیدا کرتی ہے، بلا وجہ تجسس اور برائیوں کو پیدا کرتا ہے، غیبت کئی برائیوں کو پیدا کرتا ہے. یہ سب ایک دوسرے کو پیدا کرتے رہتے ہیں. یہ مطلب جو سمجھے کہ ایک عجیب و غریب مرض ہے اور اسی کی لپیٹ میں ہم ہیں. اور یہ جادو، یہ برے عملیات، یہ ساری چیزیں نا آپ دیکھیں، یہ سب ان کے گرد گھومتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں غیبت ہوگی، کہیں بہتان ہوگا، کہیں بدگمانی ہوگی، کہیں حسد ہوگا، کہیں کسی کی دولت کو ہتھیانا ہوگا، تو کسی مطلب کہ عورت کو ہتھیانا ہوگا، تو کوئی مطلب کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوگا، تو کوئی کسی سے جان چھڑانا چاہتا ہوگا، کوئی کیا کرنا چاہتا ہوگا. یہ وہ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہوں گے. پھر ایک تعداد ہوئے جن کے جو یہ کرنا چاہتے تھے اور ان کی مدد کی گئی اور وہ عملیات کر لیے گئے، اب وہ پریشان ہو گئے. اب وہ گئے دوبارہ دوسری طرف اپنا چھٹکارا پانے کے لیے کہ اب یہ عملیات آ گئے کہ جناب اب ان کو اس سے نجات کی کوئی صورت بیان کی جائے. تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہمارا جب اختتام ہوگا تو آپ کو مدنی چینل کی سلائیڈ پر آپ اپنی کاپی قلم، اور اگر یہ کتاب آپ کے گھر میں ہے مدنی پنسورہ، یہ دیکھ لیجئے. اگر یہ کتاب آپ کے گھر میں ہے تو یہ کتاب کے صفحہ نمبر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اوراد و وظائف اس وقت بیان کیے جائیں گے مدنی چینل پر. اس پر ظلم سے بچنے کے لیے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے آپ کو وظائف دیے جائیں گے. یہ تو وہ ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہم جو مدنی مکالمے میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. یعنی ایک چیز کو جڑ سے ختم، یہ چیز ہوگی اس کے بعد وہ دوبارہ آئے گا نا. یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے. آپ مطلب کہ ایک ہے دوا، ایک ہے پرہیز. اگر پرہیز شروع سے کیا جائے نا تو دوا کی طرف جانے کا چانس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہاں پرہیز بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم پرہیز تو کریں. ایسے ماحول سے فون آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. عبدالحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں مدینہ طیبہ سے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، مدنی چینل کے تمام ناظرین کو بار بار چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین.
الحمدللہ مدینہ طیبہ کے فیضان مدینہ میں کثیر اسلامی بھائی مدنی مکالمے میں شریک ہیں الحمدللہ اور آج کے مکالمے کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کے جادو ٹونے آفیب سے بھی محفوظ فرمائے. آمین. آپ کا موضوع بہت پیارا ہے حضور, اور ہم یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ واقعی ہر شخص یہاں بھی جو ملتے ہیں, حرمین طیبین میں بھی اسلامی بھائی ملتے ہیں, دعا کے لیے کہتے ہیں اور ساتھ یہی کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو, میرے پہ فلاں نے جادو کروا دیا ہے, اللہ مجھ پہ جادو ہو گیا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے جادو کس نے کروایا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ میں اس سے بچ کیسے سکتا ہوں. تو آج جو یہ ہمارے تعویذات والے اور یہ روحانی علاج والے اسلامی بھائی نے بتایا کہ وہ بیمار ہوتے ہیں لیکن وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے جادو کرا دیا, فلاں نے جادو کرا دیا. تو بڑی اچھی آج الحمدللہ رہنمائی ہو رہی ہے اس موضوع سے متعلق. ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہر چیز جادو نہیں ہے, پہلے تو اس کو سمجھ لیا جائے کہ ہر بات کو جادو کہہ دینا, اور دوسرا یہ کہ اب وہ ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر دیں, اور دوسرا یہ کہ نظر بد بھی حق ہے. بعض اوقات نظر بد ہوتی ہے, اور نظر جو ہے نا بری نظر یہ عموماً ماں باپ کی اولاد کو بھی لگ جاتی ہے. تو لیکن نظر بد سے بھی مطلب ہے نا کہ نظر جو ہے نا یہ اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے, اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے. نظر بد ایسی چیز ہے. تو اب ہو گئی نظر بد, اس کا بدن گل رہا ہے یا جو بھی مطلب اس کے ساتھ پریشانی ہے, کہتا ہے کہ جادو کروا دیا کسی نے, یہ بھی ہے. جی بے شک. تو نظر بد سے بچنے کا وظیفہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مدنی چینل پر بیان کیا جائے گا الحمدللہ. جی مدینہ پاک میں بھی اسلام میں خوب برکتیں لوٹ رہے ہیں حضور. جب سے نائل سیٹ پہ, عرب سیٹ پہ مدنی چینل آیا ہے الحمدللہ, اب تو مدینہ طیبہ, مکہ پاک, جدہ شریف, عرب شریف کی سمجھ لیں کہ ہر گھر میں مدنی چینل پہنچ چکا ہے. صرف اس کو ٹیون کرنے کی دیر ہے. تو ہماری فریکوینسی چلا کرتی ہے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو عرب ممالک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو نائل سیٹ پہ الحمدللہ مدنی چینل آنے کے بعد اب کوئی نئی ڈش لگانے کی حاجت نہیں ہے, صرف فریکوینسی کو آپ سیٹ کیجئے اور گھر بیٹھے یہ پیارے پیارے مدنی مکالمے, یہ سلسلے. جزاک اللہ. جزاک اللہ حضور, بہت شکریہ. آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ جب ترغیب دلاتے ہیں تو ہمارے اسلامی بھائی بہت جلدی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس پر کوششیں شروع کر دیتے ہیں. تو میں عرب شریف کے اسلامی بھائیوں سے, بالخصوص عرب ممالک میں جو ہمیں آج سن رہے ہیں, یہاں پر نائل سیٹ میں اور یہ عرب سیٹ پہ مدنی چینل لانے کی بھی ایک کثیر رقم ہمیں ہر مہینے پے کرنی پڑ رہی ہے. فوائد تو بڑے ہیں. تو عرب شریف کے اسلامی بھائی بھی جو بار بار ہمارے بینک اکاؤنٹ چلتے ہیں, تو آپ اپنے عرب شریف میں اپنے گھروں میں مدنی چینل کو لانچ کرنے کے لیے اس کی فیس میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ مدنی چینل یہاں بھی اچھے انداز میں گھر گھر میں ہم پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن کی لاج رکھ لے. اصل میں پیسہ نکلوانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر دنیا بھر میں جتنے بھی اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, افریقہ میں ہوں, UK یورپ میں ہوں, عرب ممالک میں ہوں, ہند میں ہیں کہ پاکستان میں, دنیا کے کسی ملک میں مدنی چینل. حضور ہم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا چینل چلا رہے ہیں, اس میں کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے, ظاہر ہے اس میں اتنے اخراجات ہیں, تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ اتنے اخراجات ہم کس طرح پورے کر رہے ہیں. اب یہ بتانے کے بجائے کہ ہم کس طرح پورے کر رہے ہیں, صبر کر لینا چاہیے اور یہ دعا کریں کہ یہ چینل بغیر اشتہار کے چلتا رہے. اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا میرے ناظرین سے کہ آپ اپنی ماہانہ آمدنی کا کچھ حصہ مدنی چینل کے نام پر مختص کر دیں. ماشاءاللہ مرحبا. کوئی نہ کوئی پرسنٹ ہے. دیکھیے اس مدنی چینل کے ذریعے جس طرح نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے, برائیوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, یقیناً آپ چاہیں گے کہ اس میں میرا حصہ ہو. اب میں مدنی چینل پر اسلامی بھائی یہ نیت کر رہے ہیں کہ جو مدنی چینل کے لیے ماہانہ کچھ نہ کچھ رقم باندھ لیں گے, ان سب کو ہم کئی اسلام میں موجود ہیں عمرے کا ثواب پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. چلیے یہ نشر مقرر والوں کے لیے بھی نیت کر لیجئے, جو نشر مقرر میں ہمارا سلسلہ دیکھیں اور نیت کر لیں کہ ہم اپنی ماہانہ آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ مدنی چینل کے لیے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کلی اختیارات کے طور پر ہم اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے, جو کہ بینک اکاؤنٹ کا نمبر آپ کو بار بار دکھایا جاتا ہے, تو ان کو بھی یہ عمرے کا ثواب ایصال ہو جائے. انشاءاللہ یہ سب نیت کرتے ہیں اسلامی بھائی.
بلکہ آپ جو اسلام میں موجود ہیں یہ کہہ دیں تو انشاءاللہ ابھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں, آپ سب کا سلام بھی عرض کر دیں گے. سبحان اللہ. ہر وہ اسلامی بھائی کے لیے شفاعت کا سوال کر لیجئے گا جو ہمارے ساتھ مدنی چینل کے لیے تعاون کرنے کے لیے نیت کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری امت کی مغفرت فرمائے. البتہ آپ یہاں آ کر یا چینل پہ بیٹھ کر کچھ پرفارم نہیں کر پا رہے یا نہیں بول پا رہے, لیکن آپ کی یقیناً خواہش ہوگی کہ اتنا اہم اور عظیم کام میں میرا حصہ شامل ہو جائے, تو آپ اپنی آمدنی کا بالکل جیسے کہ بچوں کی خرچی آپ نے باندھی, بجٹ بناتے ہیں نا, آپ اپنا بجٹ بناتے ہیں کہ گھر بجلی کا بل اتنا, تو راشن اتنا, تو گھر کا خرچہ اتنا, بچوں کی فیس اتنی, ایک ہیڈ کا اضافہ کر لیں دعوت اسلامی اور مدنی چینل. سبحان اللہ. سب نیت کرتے ہیں مدینہ پاک والے اپنی آمدنی میں سے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنے دیجئے اتنے دیجئے اتنے دیجئے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی, آپ کا اپنا مدنی چینل ہے, آپ اس کے ہیڈ بنا لیں, ایک ہیڈ اضافہ کر دیجئے دعوت اسلامی پلس مدنی چینل کہ ہم اتنا دے رہے ہیں, یہ اکاؤنٹ ہے, آپ ہر مہینے اپنے اس پیسے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیجئے, یا اپنے ذمہ دار جو اسلامی بھائی ہیں, نگران کابینہ ہیں, ان کے اسلامی بھائی جو آپ سے رابطہ کرے, ان کو دے دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے اور اچھی امید رکھیے کہ اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا. تو مدنی چینل کی جو نشریات چلتی رہیں گی انشاءاللہ. دیں گے, جادو ٹونے آسے تمام آفتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. دیکھیں یہ بھی ہے نا بلا ہے, جادو وغیرہ یہ بھی بلا ہے, اور صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو ہر ماہ کا صدقہ ہے, آپ ہفتہ وار نکالیں, روزانہ نکالیں, ماہانہ نکالیں, ہر گھنٹے کے نکالیں, آپ کے اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اتنا نکالیں. نکال کر یہ بھی ضرور یاد رکھیے کہ یہ جو کچھ دے رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے دے رہا ہوں, اس سے میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے. مجھے میرے رب نے دیا ہے, اور میرے رب نے مجھے مال دے کر مجھے یہ توفیق بھی دی ہے کہ میں اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. تو دے کر اللہ کا شکر ہی ادا کیجئے گا کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ میرا یہ مال اللہ کی راہ میں, وہ بھی دعوت اسلامی اور مدنی چینل پر خرچ ہو رہا ہے. تو دل کھول کر کریں, اور ایسا کرے کہ ہمیں پتہ چلے. یقیناً یہ کروڑ روپے کے اخراجات ہیں, یہ کیسے چل رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں, لیکن اور یہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں حضور, جتنے ملکوں میں سیٹلائٹ پہ ہم جاتے جا رہے ہیں, اور یہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں اخراجات ہیں. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نگران شورا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر مہینے اپنے اخراجات میں سے کچھ رقم مدنی چینل کے لیے ضرور جمع کرائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل میرے رب نے چاہا تو جس جگہ سے آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے آقا کا مدینہ ہے. سبحان اللہ. یقیناً ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لائے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو 12ویں کا مہینہ میں تو دل کھول کر عطیات دیجئے اس سال ثواب کے نام پر, لنگر کے نام پر, اور انشاءاللہ یہی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ یہ فیضان مدینہ ہے کہ مدنی چینل چل رہا ہے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ میرے آقا کے صدقے میں, میرے آقا کی توجہ نظر سے یہ مدنی چینل اللہ نے چاہا تو چلتا رہے گا. انشاءاللہ. جو اس کے چلنے میں, اس کے چلانے میں جتنے عشاق تعاون کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی خوب برکت عطا فرمائے, سب کے جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, اور سب کو یہ جادو ٹونے آسے پریشانیوں سے بچائے. بہت شکریہ حضور, آپ نے وقت عطا فرمایا. فی امان اللہ و فی امان الرسول. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد اپنے پاس لکھ کر لایا تھا, کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. تو کلونجی کا استعمال کریں, اور شجرہ شریف کے اوراد, یہ ایک اوراد و وظائف میں اس کو اپنے ساتھ ملائیں. الحمدللہ ہمارے امیر سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے یہ شجرہ مرتب فرمایا ہے. یہ شجرے کی زیارت کر لیجئے. یہ شجرہ قادریہ رضویہ ہے, اور یہ شجرہ الحمدللہ امیر سنت نے اس کو
مرتب کیا ہے، اور اس میں کئی اوراد و وظائف ہیں. اس میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اپنے دین و ایمان کی، اپنے جان و مال کی، اپنی اولاد کی، گھر بار کی حفاظت کا وظیفہ بھی اس میں شامل ہے، تو وہ لے لیجئے. اور اس میں حصار بھی شامل ہے، اس میں حصار بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرد من و گرد خانہ من، گرد زن فرزندانہ من، گرد مال و دوستان من، حصار حفاظت تو شوی تو نگہدار باشی. یہ اس میں وظیفہ ہے، اور الحمدللہ یہ سورہ اعراف کی اس میں آیت لی گئی ہے، اور ایک فارسی وظیفہ ہے. تو یہ پنجگانہ نماز کے بعد کے اوراد میں شامل ہے. اور بھی کئی وظائف الحمدللہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اس میں 20 نمبر صفحے پر ایک ہے عمل. اگر کسی پر کوئی جادو کر دے، کوئی اس طرح کا عمل کر دے، تو اس میں غالب قرآنی آیت ہے سَيُعْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، 20 نمبر صفحے پر ہے. تو یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ وہ جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا. اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت، اور پیٹھ پھیر اور دیں گے. پیٹھیں پھیر دیں گے. کنز الایمان کا ترجمہ ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 45. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ہمارے سلسلے کے بعد یہ سب دکھایا جائے گا. البتہ یہ اگر مرید نہیں ہے تو مرید ہو جائے امیر سنت کے. انشاءاللہ یہ کسی بھی ذریعے ہم اسلامی بھائی کو کہہ دیں، انشاءاللہ آپ کو مرید بنا دیں گے. ویب سائٹ کے ذریعے مرید ہو سکتے ہیں آپ نے SMS کر دیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ مرید ہو سکتے ہیں. میل کر دیں، اس کے ذریعے بھی آپ مرید ہو سکتے ہیں. تو جو مرید ہونا چاہے مرید ہو جائیں، جو طالب بننا چاہے یعنی کسی اور کے مرید ہیں، پیر کے آپ کوئی اور ہیں، تو جامع شرائع جو آپ کے پیر ہیں وہ آپ کے پیر صاحب وہی رہیں گے. آپ طالب بن جائیے، بیت برکت لے لیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ امیل سنت کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، اور شجرہ پڑھنے کی اجازت بھی نصیب ہو جائے گی. تو اس میں کافی پیارے پیارے اوراد و وظائف شامل ہیں. تو اس شجرے کو بالکل اپنے ساتھ رکھیے، انشاءاللہ تعالی خوب کو برکتیں اس سے بھی آپ کو نصیب ہوں گی. پھر ایک اور بات جو آپ کو عرض کرتا چلوں، دشمنی سے بچیے. ایک یہ سبب ہے جو جادو اور برے عملیات کرواتا ہے. دشمنی سے بچیے. ہر ایک کے ساتھ غصہ کرنا، ہر ایک کو جھاڑنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ابے تبے کرنا، یا ستانا، ظلم کرنا. تو یوں کوئی برانگیختہ ہوتا ہے، اس کے دل میں جب آپ غصہ کریں گے تو اس کے دل میں یا تو غصہ ہی آئے گا یا بغض و کینہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ ایک میں نے مجموعہ ایک لفظ بیان کرنے کی کوشش کی، دشمنی سے بچیے. کہ دشمنی جو ہے نا یہ آپ کے خلاف عملیات بھی کروائے گی اور آپ کے خلاف جادو بھی کروائے گی. اچھا، اب یہ تعویذات وغیرہ کا جو میں نے آپ کو بیان کیا، تو ہمارے اندر جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس پر روحانی علاج کیا جاتا ہے، کارڈ کی جاتی ہے، سمجھو استخارے آن لائن استخارہ بھی کیا جاتا ہے، آن لائن کارڈ بھی کی جاتی ہے. آپ کو مکتوبات اور تعویذات کا سلسلہ بھی رہتا ہے. یہ سب فی سبیل اللہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی ان تمام کام کو فی سبیل اللہ کرتی ہے. تو آپ چاہیں تو ویب سائٹ کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فون کیجئے 4921-389، لکھ لیجئے 4921-389. یہاں سے 90-390-391-392-393-394 5 لائنیں آپ کے پاس ہیں. الحمدللہ آپ فیضان مدینہ کال کیجئے. دارالافتاء اہل سنت میں اگر آپ شرعی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کی لائن وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. آپ روحانی علاج چاہتے ہیں تو آپ کی لائن وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. اور اس سے علاوہ آپریٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں، کسی اور جگہ آپ سہولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وقت تو پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جادو سے محفوظ فرمائے، جادو کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. جو جادو کرتے ہیں یا جادو کرواتے ہیں، میں دوبارہ ان کے لیے عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ عمل ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. منقبت ہوگی اور صلاۃ و سلام ہوگا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا یہ دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث کا منگتا ایسے سخی کا منگتا جلا کا منگتا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را یا غوث نظر کرم خدا را یا غوث نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطائے دستگیری یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ پوچھے وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ پوچھے وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا مجھے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را یا غوث نظر کرم خدا را یا غوث نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را
التجا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں اب داخل فرما لیں تو انشاءاللہ مرید ہونے کی برکت سے ان کو شجرہ شریف پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ تو آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں مرید انشاءاللہ تعالی۔ میں جو کہتا جاؤں اتنی آواز سے دہرائیے کہ آپ نے اپنے کان بھی سن لیں۔ اسلامی بہنیں بھی چاہیں تو مرید ہو سکتی ہیں امیل سنت کی، انہیں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ واری کے دنوں میں بھی بیعت درست ہے، اپنے نابالغ بچوں کو بھی مرید کروا لیں، انہیں بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، اور جو جامع شرائط پیر کے مرید ہوں وہ چاہیں تو بیت برکت لے لیجئے۔ میں کہوں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں کہ طالب ہوتا ہوں، تو جو آپ کے جامع شرائط پیر ہوں گے، جامع شرائط پیر میں بار بار کہہ رہا ہوں، سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہو کہ جامع شرائط پیر یہ کون سا نیا پیر ہے؟ تو جامع شرائط پیر ہی پیر ہے، نیا پیر نہیں ہے۔ یہ جامع شرائط پیر کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو 4 شرائط لکھی ہیں پیر کی، ان 4 شرطوں پر پورا اترتا ہو۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو۔ نمبر 2، فاسق معلی نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ نمبر 3، عالم ہو۔ اور نمبر 4، اس کا سلسلہ بزرگوں سے ملتا ہوا، اپنے مشائخ اور جو سلسلے کے بزرگ سے ملتا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور بیچ سے سلسلہ منقطع نہ ہوتا ہو۔ تو یہ 4 شرطیں اعلیٰ حضرت نے کئی مقامات پر اپنے فتاویٰ میں، اپنے ارشادات میں بیان کی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جامع شرائط پیر، اور جب جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو پھر آنکھ کھولی جاتی ہے پیر بنانے کے لیے، پیر بنانے کے بعد آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، پھر پیر کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی برکتیں لی جاتی ہیں کیونکہ اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ 4 شرطیں ہم دیکھ لیتے ہیں شرائط کے اندر، وہ شریعت اور طریقت اور فرائض اور واجبات اور ان تمام چیزوں کا وہ پابند ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جامع شرائط پیر۔ تو آپ جس جامع شرائط پیر کے مرید ہیں آپ انہی کے مرید رہیں گے۔ اگر آپ کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں تو امیل سنت سے بھی آپ کا سلسلہ جڑ جائے گا، وہ پیر صاحب کے پیر صاحب بھی رہیں گے، شجرے کے پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ ویسے جتنے سفارشی ہوں زیادہ اچھا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ہمیں زبردست سفارش کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پڑے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے جو ہماری سفارش فرمائے گا؟ شفاعت کا دروازہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ تو میں جیسا کہتا جاؤں آپ ویسا دہراتے جائیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری
رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کی اس بشارت کا صدقہ نصیب فرمائے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر گھڑی توبہ و استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ جادو ٹونوں آج سے پریشانیوں سے اللہ بچائے، جن کے گھروں میں یہ پریشانی اللہ انہیں نجات عطا فرمائے اور ان کے گھروں کو امن کا سکون کا گہوارہ بنائے، ہمارے رزق حلال میں اور برکت عطا فرمائے، ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سب میں برکت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، 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 آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کا، طیبہ میں اے میرے مانگے مبی دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، 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 آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو
سلام اب ہمارا، 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 آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، 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 آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزوئی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، سلام اب ہمارا، سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کرے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے